بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہیں جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہیں جس کے لیے کوئی روئی، اور بدترین انسان وہ ہیں جس کی وجہ سے کوئی روئی۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہے ہو، ختم بھی ہو جاؤ گے۔
آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانے بھی ناممکن ہے۔ سچائی اور نیکی کا رشتہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہو۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیٹیاں بھی نہیں آتی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ برحال رہتا ہے۔